بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، شاہی نجومی کی پیشن گوئی سن کر ملکہ فیروزہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ننھا شہزادہ بڑا ہو کر ظلم کرے گا؟ جی ملکہ عالیہ، شاہی نجومی بولا، میرے علم کے مطابق اگر شہزادے میاں بادشاہ کا منصب سنبھالیں گے تو وہ ایک طوفان برپا کر دیں گے، ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ ان کے ظلم کی داستانیں پوری دنیا میں گونجیں گی۔ اور تو اور، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ملکہ فیروزہ نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے بتائیے۔ نجومی بولا، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، مگر کہنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ شہزادہ بادشاہت کے نشے میں ایسے دھت ہوں گے کہ وہ اپنے والد محترم بادشاہ سلامت کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے میں بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ شہزادہ حنان کی پیدائش پر پورے ملک بھر میں جشن کا چراغاں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے سرشار تھے، مگر اب شہزادے کی ماں ملکہ فیروزہ بہت فکر مند تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور شہزادہ حنان 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر خلیل الرحمن کی بیوی آمنہ نے ملکہ سے پوچھا، ملکہ عالیہ، کیا بات ہے؟ جب سے شہزادہ حنان اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کے چہرے سے خوشی رخصت ہو گئی ہے۔ ملکہ نے کہا، دراصل ہمیں ایک فکر لاحق ہے جو اندر ہی اندر ہمیں کھا رہی ہے۔ کیسی فکر ملکہ عالیہ؟ ملکہ فیروزہ نے اسے ساری بات بتا دی جو نجومی نے شہزادے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ وہ عورت بولی، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ملکہ بولی، بس اسی بات کی تو پریشانی ہے کہ ہم کیا کریں، کس سے کہیں؟ بادشاہ سلامت کو بھی نہیں بتا سکتے، ورنہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آمنہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ایک بات میرے ذہن میں ہے، مگر آپ ناراض ہو جائیں گی۔ ملکہ بولی، نہیں نہیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ آمنہ بولی، دیکھیں، نجومی کی پیشن گوئی کے مطابق جب یہ بادشاہت سنبھالیں گے تو تباہی مچا دیں گے، لیکن اگر یہ بادشاہ ہی نہ بنے تو ایسا کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ نے تجسس سے کہا۔ آمنہ بولی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچہ کسی خاتون کو دے دیتے ہیں جو شہزادے کی اچھی پرورش کرے گی، اور ہم یہ ظاہر کر دیں گے کہ کوئی عورت شہزادے کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ اس طرح وہ بادشاہ سے دور رہے گا، اور آپ کا جب دل چاہے تو کسی بھی بہانے سے اسے مل بھی سکتی ہیں۔ ملکہ حیرت سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ کیسے کریں؟ آمنہ بولی، ملکہ عالیہ، اب یہ زہر کا پیالہ پینے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ملکہ فیروزہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک دن ملکہ فیروزہ نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بزرگوں کے قبرستان میں فاتح خوانی کے لیے چلے جائیں۔ بادشاہ نے ملکہ کو بخوشی اجازت دے دی۔ وہ آمنہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچی، ایک عورت پہلے سے ہی ان کی منتظر کھڑی تھی۔ آمنہ بولی، ملکہ عالیہ، یہی وہ عورت ہے جو ہمارے شہزادے کی پرورش کرے گی۔ ملکہ نے لرزتے ہاتھوں سے شہزادہ اس کی گود میں دے دیا اور بولی، دیکھو، اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ آنے پائے، آپ کو ہر مہینے شہزادے کا خرچ پہنچ جایا کرے گا۔ عورت بولی، آپ فکر نہ کریں ملکہ عالیہ، میں اس کی پرورش شہزادوں جیسی ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت خفیہ راستے سے چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد آمنہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں میں شور مچا دیا کہ کوئی عورت شہزادے کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عورت کو ہر طرف تلاش کیا گیا، مگر بے سود رہا۔ جب یہ خبر بادشاہ سلامت تک پہنچی تو دربار میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی تلاش میں جگہ جگہ سپاہیوں کے دستے روانہ کر دیے، مگر انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک ملکہ شہزادے کی خبر گیری کرتی رہی، مگر ایک دن ایسا کچھ ہو گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت شہزادے سمیت کہیں غائب ہو گئی۔ ملکہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ یہ حقیقت بادشاہ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔
صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، 20 سال گزر گئے۔ ایک دن آمنہ ملکہ سے بولی، آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ ملکہ بولی، ہاں کہو۔ زبان تو ساتھ نہیں دے رہی، مگر اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دراصل بادشاہ سلامت عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ بادشاہ زیادہ دیر سنبھال نہیں سکتے، اور کوئی ولی عہد بھی نہیں ہے۔ میرے منہ میں خاک، بادشاہ کے بعد کہیں ملک میں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ میرے اکلوتے بیٹے کیسر کو ولی عہد کے لیے چن سکتی ہیں۔ ملکہ بولی، بات تو آپ کی معقول ہے، ہم اس سلسلے میں بادشاہ سلامت سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ نے کافی سوچ بچار کے بعد کیسر کو ولی عہد بنانے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ لقمان نے دوستانہ خیر سگالی کے لیے بادشاہ اور ملکہ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ پھر بادشاہ نے ملک بھر میں یہ اعلان کروا دیا کہ وہ وطن واپسی کے بعد ولی عہد کا اعلان کریں گے۔ بادشاہ لقمان کے محل میں کچھ ہفتہ رہے، پھر وہ واپس اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر بادشاہ کے ذہن میں ایک عجیب ہی خیال آیا۔ اس نے اس کا اظہار ملکہ سے کیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر رضامند ہو گئی۔ دراصل بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ ایک عام انسان کا روپ بدل کر رعایا کے خیالات جان سکیں کہ وہ نئی ولی عہد کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ وہ مختلف جگہوں پر گھومتے رہے اور کافی تھک چکے تھے۔ انہیں ایک سرائے نظر آئی، وہ وہاں قہوہ پینے کی غرض سے داخل ہو گئے۔ قہوہ پینے کے بعد انہوں نے اس کی ادائیگی کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ حیران رہ گئے۔ بے خیالی میں ان کی اشرفیاں کہیں گر چکی تھیں۔ جب سرائے کے مالک کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ صدمے سے بادشاہ کو چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتے، اچانک ایک نوجوان نے ان کو سنبھالا۔ سرائے کے مالک کو اس پر بہت برا بھلا کہا کہ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے اور ان کو بڑے احترام سے باہر لے آیا۔ بادشاہ بولا، تم کسی نیک والدین کی اولاد لگتے ہو، ہم جیسے غریبوں کی مدد کی۔ اسی دوران اچانک ملکہ کی نظر اس کی گردن پر بنے مسے پر گئی۔ وہ حیران رہ گئی، اسے بے چینی ہونے لگی۔ اس نے اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا تمہارے والدین کون ہیں اور تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا، ماں کہتی ہیں کہ والدہ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور میری والدہ تو بستر سے لگ کر رہ گئی ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، ویسے میں قریب ہی رہتا ہوں۔ ملکہ بولی، کیا میں تمہاری والدہ سے مل سکتی ہوں؟ ضرور مل سکتی ہیں۔ اور پھر وہ انہیں گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر جب ملکہ نے اس کی ماں کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی عورت تھی جو شہزادے کو لے کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب گئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ملکہ فیروزہ ہوں، اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سن کر بادشاہ حیرت سے ملکہ کو دیکھنے لگا، جبکہ اس نوجوان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ عورت ملکہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ہوا ملکہ عالیہ، قدرت نے مجھے آپ سے ملا دیا، آپ کا شہزادہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ملکہ کے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے شہزادے کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر یہ سب کیا ہے ملکہ فیروزہ؟ ملکہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سے یہ راز چھپائے رکھا۔ راز؟ کیسا راز؟ پھر ملکہ نے ساری حقیقت بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ جب وہ کچھ سنبھلا تو اس نے بھی اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا لیا۔ پھر ملکہ نے عورت سے پوچھا، مگر تم ہمارے شہزادے کو لے کر غائب کیوں ہو گئی تھیں؟ وہ بولی، دراصل یہ سب میں نے آپ کے وزیر اعظم خلیل الرحمن کی بیوی آمنہ کے کہنے پر کیا تھا، اور یہ ساری سازشیں اسی نے تیار کی تھیں۔ اس نجومی کی پیشن گوئی جھوٹی تھی تاکہ شہزادہ آپ سے دور رہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا سکیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا
آج برسوں بعد اسے بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ فوراً محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ نوجوان ان کا لختے جگر ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب بادشاہ نے ولی عہد کا اعلان کرنا تھا۔ آمنہ بہت خوش تھی کہ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے جب ولی عہد کا نام پکارا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ نام تھا شہزادے حنان کا۔ ابھی آمنہ گمسم سوچ ہی رہی تھی کہ ملکہ بولی، آمنہ، انسان چاہے کتنی ہی سازش کر لے، کتنا ہی دھوکہ فریب سے کام لے، کتنے ہی منصوبے بنا لے، مگر ایک نہ ایک دن اسے منہ کی کھانی ہی پڑتی ہے، کیونکہ ہار ہمیشہ جھوٹ کی ہوتی ہے۔ آمنہ ملکہ کے پیروں میں گر گئی اور اپنے قصور کی معافی مانگنے لگی۔ ملکہ نے اسے معاف کر دیا، مگر اپنی سلطنت سے جانے کا حکم بھی دے دیا۔ شہزادہ حنان کو ولی عہد بنا دیا گیا، اور جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے، اور وہ جب تک زندہ رہا نہایت ہی عدل و انصاف سے ملک پر حکومت کرتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔